سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا صدیقہ شہیدہ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ ام ابیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افوض امری الی اللہ، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایام جس کے سلسلے میں یوں کہوں تو کم نہ ہوگا کہ ماہ محرم کے ایام سے کم نہیں ہے، یوم عاشور کے غم سے کم نہیں ہے۔ یہ ایام فاطمیہ خدا ان لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی کے غم میں یہ ایام بسر کرتے ہیں، اور یہی حق بھی ہے کہ جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر ہمیں ان کی شخصیت سے روبرو کرایا۔ کبھی کہا کہ دیکھو، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا۔ تو متعدد اہل علم جو ہے وہ سب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کوئی جانتے نہیں ہیں۔ اہل علم کی بات میں کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ کا مقام کیا تھا، جناب فاطمہ کی تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد سب سے پہلے جو ہے در جناب فاطمہ پہ جا کے سلام کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کیا وجہ تھی کہ جو لوگ اپنے کو اہل اسلام کہتے ہیں، انہوں نے جناب فاطمہ کے اوپر مصائب کا پہاڑ توڑا؟ وہ بیوی کہ جس کی تعظیم رسول کر رہے ہیں، جس بیوی کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کہہ رہے ہوں، بیٹی کو ماں کہہ رہے ہیں، کیا یہی امت مسلمہ کا بدل تھا؟ کیا یہی اجر رسالت تھا کہ جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی و اہل بیتی، ہم تمہارے نزدیک دو بھاری اور گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتے ہیں، ایک قرآن چھوڑے جاتے ہیں اور ایک اپنے اہل بیت چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ طمع دنیا، دولت کا لالچ، سرمایہ کا لالچ۔ آج بھی معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ جب غربت تھی تو جناب فاطمہ کے اقوال بھی یاد آتے تھے،
جناب فاطمہ کا پردہ بھی جو ہے وہ یاد تھا ہم کو، جب غربت تھی تو برقع تھا، جب تھوڑی دولت بڑھی تو چادر آ گئی سر کے اوپر، اب اسٹینڈرڈ گوارا نہیں کرتا، جب تھوڑا سا اور جو ہے دولت آ گئی تو وہ چادر بھی غائب ہو گئی۔ کیا یہی جو ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم کنیزان فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جناب زہرا کو ایسی خواتین ہماری روز قتل کر رہی ہیں۔ میں بہت تلخ جملہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی ہے کہ جو جناب فاطمہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہی ہیں، بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہر روڈ پر چلنے والا سگا بھائی ہے، تو ظاہر ہے اس لیے کہ یہ بھی ایک اسباب قتل جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میں شمار ہوتا ہے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں؟ پھر بھی ہم جو ہے بے پردہ، ہم دنیا کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اپنے سامنے لے آتے ہیں، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ تو بہرحال پہلی وجہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا پر مظالم کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ فَتَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَلْحَقْنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَتَقَدَّمَ عَلَى مَحْزُونًا مَكْرُوبًا مَغْمُومًا مَقْتُولًا، میری بیٹی فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے آ کر ملے گی، اور وہ اس حالت میں ہوگی کہ میرے پاس آئے گی کہ وہ غمگین، دکھی، مظلومانہ طور پر شہید کی گئی ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ غم تو جو بعد رسول، جس کے اب اسباب میں انشاءاللہ بیان کروں گا، حتی الامکان کوشش یہ کروں گا کہ جو ہے کہ جناب فاطمہ کی شہادت کے اسباب میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو آخر رسول نے یہ کیوں فرمایا کہ سب سے پہلے میری بیٹی، اور ظاہر ہے کہ جو ہے کہ روایت بھی یہی ملتی ہے کہ 75 دن یا 90 دن بعد رسول آپ زندہ رہیں، تو یہ مغمومہ کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم جو ہے ان کے چاہنے والے ہیں تو دیکھیے بہت تلخ جملہ ہے کہ اس امت نے جس نے بعد رسول جناب فاطمہ پر مصائب کا ایک پہاڑ توڑا، وہ تو امت قابل لعن اور قابل مذمت وہ آخرت تک کے، قیامت تک کے رہے گی۔ لیکن اور کرنا بھی چاہیے ان کے اوپر، لعنت کرنا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے دامن کو کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ
ہم فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. اپنی بیٹیوں کا کردار اس طریقے سے بنا رکھا ہے کہ صاحب وہ بے پردگی سے کا عالم یہ ہے کہ انسان اپنی نظریں جھکا لے. اس لیے کہ ہم کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ جناب فاطمہ جو ہے رسول کی بیٹی تھی، قابل احترام. صرف یہی نہیں دیکھنا چاہیے، قابل احترام تھی، ان کو ہمیں ماننا ہی چاہیے، بالکل ماننا چاہیے، اور ماننے کا حق بھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی کسی اور قول بھی ہے کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. اور آپ نے اپنا ٹکڑا کہا ہے جناب فاطمہ کو، تو ہم کیوں نہ مانیں؟ لیکن کبھی یہ ہم نے غور کیا ہے کہ محبت کا دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ صدق ہے یا جھوٹ پر مبنی؟ اگر ہم سیرت جناب فاطمہ اپنا رہے ہیں گھر میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم محبان فاطمہ میں سے ہیں. اور اگر ہم سیرت فاطمہ نہیں اپنا رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بچوں کی اپنی تربیت کی، اللہ اکبر، جن کی اولاد سے 9 امام، قرآن جن کی گواہی دے رہا ہے، جس طریقے سے ان کا کردار تھا، جس طریقے سے ان کا پردہ تھا، اگر ہم ان کی سیرت کو نہیں اپنا رہے ہیں، بے پردگی بالکل عام کیے ہوئے ہیں، تو ہم جناب فاطمہ کا روز قتل کر رہے ہیں. روز ہم ان کو شہید کر رہے ہیں. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم جناب فاطمہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں. اب آئیے آگے. جناب فاطمہ کی زہرا کی مصیبت اور وجہ شہادت کا سلسلہ جس کو اگر ہم بیان کر دیتے ہیں تو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب اس طریقے سے نہیں بیان کرنا چاہیے. کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے؟ ظالم تو چاہتا ہی ہے کہ اس کا ظلم چھپایا جائے، چور تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی چوری کو چھپایا جائے. اگر آشکار ہو جائے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ سزا معین ہو جائے گی. تو جب یہ جانتے ہیں تو آخر آخرت کی سزا سے ہمیں کیا خوف نہیں ہے؟ رسول خدا کے بعد پہلا مسئلہ، پہلے شہادت کی وجہ جس میں جناب سیدہ بہت ہی زیادہ مغموم ہوئی، اور بھی کسی بعد شہادت، بعد وفات پیغمبر کسی نے مظالم جناب فاطمہ پر مظالم نہیں ڈھائے سوائے امت مسلمہ کے. آپ بتائیے کیا مظالم ڈھانے والا کوئی یہودی تھا؟ آپ بتائیے کیا مظالم ڈھانے والا کوئی عیسائی تھا؟ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبیوں اور صحابیوں کے ذریعے سے آپ پر مظالم کا پہاڑ توڑا گیا.
کیا ایسا ممکن ہے کہ غیرت مند اور حلال زادہ انسان کے خون میں جوش نہ آئے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً ہی، وفات کے فوراً ہی بعد دنیا کی طمع اور لالچ کے لیے جناب فاطمہ، جو ان کی بیٹی، جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں اور پھر بھی وہ مسلمان رہے ہیں؟ کیا کوئی حلال زادے کے فکر میں آ سکتا ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اسی کی بیٹی کے اوپر ہم مظالم ڈھائیں؟ حلال زادے کی فکر میں ایسا کبھی نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے کہ جو خون حلال ہے، یہ سب واقعات سن کر اس کا خون جوش مارے گا۔ ظاہر ہے کہ اور یہ ذہنیت کو اجاگر بھی کرتا ہے کہ جو مخالف جناب سیدہ ہے، جو مخالف اہل بیت ہے، اس کی ذہنیت سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ ابن عباس کی اس روایت کو شیعہ اور سنی دونوں علماء نے بیان کیا ہے۔ کیا وہ روایت ہے کہ الرضیہ قر الرضیہ، ابن عباس نے فرمایا ہے کہ ایسی مصیبت کبریٰ کی آرام سے راہ ہموار کی تھی، اور وہ مصیبت رسول اللہ کی طرف سے جو پہلا شہادت کی وجہ تھی وہ ابن عباس نے بیان کی ہے کہ سب سے پہلی مصیبت جو جناب سیدہ پر تھی وہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین تھے، ان پر ہذیان کی تہمت لگائی گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ کس وجہ سے مانگ رہے تھے قلم اور دوات؟ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے کے متعلق جو ہے وصیت کرنا تھی۔ ظاہر ہے کہ پوری حدیث کو ہم تو نہیں بیان کر سکتے، اس کی وضاحت میں وقت لگے گا، لیکن اتنا واضح جو ہے وہ ضرور کر دوں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا کا مرض شدت اختیار کر گیا تو فرمایا کہ کوئی شے لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں، یعنی کوئی شے قلم اور دوات کے سلسلے میں فرمایا آپ نے، تاکہ میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ یہ بیماری کا اثر ہے، لعنت ہو اس مردود کے اوپر جس نے یہ جملہ آپ کے لیے کہا۔ پیغمبر ایسی، اور یہ اثر کا وجہ اسی اثر کی وجہ ہے کہ یہ پیغمبر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ دوسری چیز، مجھے یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ جملہ اس کا اشارہ کرتا ہے کہ جو اس نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، دوسری چیز کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس دشمن کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہی امت کو بتانا چاہ رہے تھے۔ لہذا وہاں سے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بغاوت شروع ہوئی۔ یہ بات جب ایک شخص نے کہی تو ادھر ادھر بیٹھے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ہم کو، جب اس شخص نے کہا کہ ہم کو قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا نے اس شور شرابے کو سن کر، جب یہ چیما گوئیاں ہونے لگیں اس شخص کی بات پر، تو لوگوں کو اپنے سے دور ہو جانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اسی کے کچھ دن بعد، وفات رسول کے فوراً بعد، دوسری مصیبت کا ذکر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ گستاخ ایک دن آتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازے رسول کے اوپر، دیکھیے پہلی وجہ قلم اور دعوت نہ دینا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین تھے ان کے اوپر ہذیان کی تہمت لگانا کہ معاذ اللہ ان کو ہذیان ہو گیا ہے۔ دوسری وجہ کہ انتقال کے بعد فوراً ہی، پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ وفات رسول کے بعد محبت رسول کو بھول گئے اور مال و دنیا کے لالچ میں لوگ ایک مقام پر جمع ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ گھر میں تھا، جناب سیدہ پریشان تھیں، آہو بکا کر رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، لیکن ان کو فکر نہیں ہوئی۔ ان کو اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ جو اپنے کو مسلمان کہنے کا دعویٰ کرتی ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ امت مسلمہ نہیں ہے بلکہ دولت کے لالچی لوگ تھے۔ اس لیے کہ مسلمان بنا ہی وہی شخص کی جس نے رسول پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اسی کو ایمان لانا کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ایک قلق تھا جناب سیدہ کو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا، کسی نے سوال کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحب تھے جنہوں نے سوال کیا کہ جنازہ کس نے پڑھا؟ ارے بھائی، جو چاہنے والے تھے انہوں ہی نہیں پڑھا، جو چاہنے والے نہیں تھے وہ سقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو دولت کے لالچی تھے وہ سقیفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو چاہنا والا تھا، جو چاہنے والے اصحاب تھے، انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی پڑھی اور انہوں نے ان کی تدفین میں بھی شمولیت اختیار کی۔ بہرحال تیسری وجہ کہ بعد رسول ایک شخص آتا ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب فاطمہ کے دروازے پر اور یہ حکم دیتا ہے کہ لکڑیوں کو جمع کیا جائے اور اس گھر کو اس طریقے سے آگ لگائی جائے کہ جو بھی اس میں
مسکن اختیار کیے ہوئے ہے وہ بھی جل کر خاک ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کے عوض میں جب یہ لوگ درانہ طریقے سے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے جناب فاطمہ پیچھے دروازے پر آئیں، دروازے کے پیچھے سے بات کر رہی تھیں، تو ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ آپ کے بطن مبارک میں جناب محسن کی شہادت اور 3 پسلیوں کا ٹوٹ جانا، تو ظاہر ہے اور یہ گستاخی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت نے بھی جو اس کو ذکر کیا ہے، بعض جو اہل حق ہیں سنت میں بھی جو ہے، اہل سنت میں جو حقیقت پر مبنی لوگ ہیں انہوں نے بھی بیان کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا ہے کہ جو ہے کہ ہم اگر جناب فاطمہ کے چاہنے والے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس شہادت کو عاشور کی طرح منائیں، اور دوسری چیز ہے کہ ہم سیرت جناب فاطمہ پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو آج بے پردگی کا نشہ اور بے پردگی کا شیطان ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم دور کریں، تبھی ہم جناب فاطمہ کے چاہنے والوں میں سے ہو سکتے ہیں، نہ ورنہ ہم جناب فاطمہ کے دشمنوں کے چاہنے والوں میں تو ہمارا شمار ہو سکتا ہے، لیکن جناب فاطمہ کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار قطعاً نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔